میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ وہ ہم نے جو بات کی کہ کچھ جو پرانے ہیں ان کو دہرا دیا جائے، تو اس سلسلے میں عدنان معز جو ہمارا ڈائریکٹر پروڈیوسر ہے، اس نے وہاں جرمنی سے بتایا کہ جی وہ جو 3 پیروں کی داستان تھی وہ ضرور سنانی چاہیے۔ تو وہ 3 پیروں میں سے ایک کو میں ابھی ڈیل کر لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ جو دوسرا ہے وہ حضرت پیر سید پانڈے علی شاہ صاحب تھا۔ وہ پانڈے شاہ جو تھا نا، وہ ایک پرانا کلچرل ماؤنڈ بہاول نگر کے نزدیک ہے۔ وہاں پہ وہ ایک بندے نے دیکھے کہ برتن پڑے ہوئے ہیں، اسے ایک مٹکا شٹکا بھی ملا جسے گگری کہتے ہیں، چھوٹی سی، وہ ملی۔ تو اس نے وہاں پہ قبر بنائی۔ اس نے کہا چلو یہاں ہٹی لگاتے ہیں، اپنی پیسے آئیں گے، یہ اس حرام کام میں تو کروڑوں روپیہ، ادھر لاکھوں تر گئے لوگ قبریں بنا بنا کے۔ تو اس نے وہاں پہ وہ قبر بنائی، اس کا نام اس نے پانڈے لبے سی نا اتھوں، تو پانڈے شاہ لختا انہیں پیر کا نام۔ یہ قبر کی تصویر بھی آپ دیکھ لیں، یہ 2000 میرے خیال 6 میں یا 5 میں نے لی ہوئی ہے۔ لیکن وہ پھر پچھلے سال میں اپنے دوست علی صابر کیانی کے ساتھ جب وہاں پہ گیا تو پتہ قبر کی حالت یہ تھی۔ وہ جو ہٹی اس نے لگائی تھی اور گلا پیسے جمع کرنے کے لیے وہ ڈبہ بھی ساتھ لگایا تھا، وہ کسی کام نہ آیا، قبر ویران ہو گئی۔ ان میں سے ایک جو پیر اور تھا، وہ یہاں لاہور میں ایبٹ روڈ پہ ٹیلی ویژن اسٹیشن کے اور ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے آفس کے عین درمیان میں ایک حضرت بابا غیب علی شاہ صاحب۔ تو اس کی داستان میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں۔ آج میں پھر ادھر گیا اور مطلب یہ تھا کہ وہاں جا کے جو سو کالڈ وہ جو متولی ہیں جو اس کی قبر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسے پنکھا چلتے ہیں، اوپر پنکھا بھی شاید لگا ہوا تھا بجلی کا۔ تو ان سے میں جا کے پوچھوں کہ یار پیر صاحب کدوں لگے سی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ کب نہیں لنگا، کیونکہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا کبھی بھی۔ تو کیا جا کے میں تبدیلی جو میں نے آج دیکھی وہ تھوڑی سی یہ تھی کہ اس تصویر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، سیدھے ہاتھ پہ ایکسٹینشن سی ہے جہاں واٹر کولر لگا ہوا ہے، واٹر کولر کے سیدھے ہاتھ والی ایکسٹینشن ڈھا دی گئی ہے۔ تو سرکاری فٹ پاتھ تھی، یہ فٹ پاتھ کے اوپر چڑھا ہوا ہے نا، لوگوں کے جو گزرنے کی جگہ تھی اس پہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ ڈھا دی گئی ہے۔ اور وہاں پیچھے کوئی کمرے شمرے بھی بنے ہوئے تھے جس میں اندر وہ بھنگی چرسی بیٹھتے تھے۔ تو یہ اس کے ڈھانے سے اب یہ تقریباً تھوڑا اس کی جگہ کم ہو گئی ہے۔ اچھا، میں جیسے ہی آیا ہوں نا، تو میرے آتے ہوئے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر سے ایک صاحب آئے، کار آئی ہے، کلین شیون آدمی ہے، پتلون قمیض پہنی ہوئی ہے۔ قمیض سے پتہ لگ رہا تھا کہ نیچے پتلون ہی ہوگی، کیونکہ اس طرح کی چیک قمیض کے نیچے شلوار نہیں کو پہنتا۔ تو وہ آیا اور کار میں وہ گزرتے ہوئے سلام کر کے گیا ہے اس ڈھکوسلے کو، اس پکھنڈ کو، اور پھر ساتھ والے دفتر میں ڈی جی پی آر ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے دفتر میں داخل ہو گیا، یعنی کوئی افسر ہے۔ افسروں کی حالت یہ ہے۔ تو میں نے آوازیں وغیرہ دی، میں نے کہا وہ دڑبے میں پیچھے جو گھسے ہوتے ہیں وہ چرسی افیمی بھنگی، وہ شاید کوئی نکل آئے، تو پتہ چلا کہ نہیں نکلا۔ تو میں نے گھوم پھر کے ادھر دیکھا تو بائیں ہاتھ والی طرف الٹے ہاتھ کو ایک بندے نے چائے کا کھوکھا لگایا ہوا ہے، اپنا باقاعدہ چولہا شولہ دودھ یہ وہ سب کچھ رکھ کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہا جی پیر کدوں لنگیا سی جی اے جڑا ہے غیب علی شاہ؟ تو کہتا ہے جی سان نہیں پتا کدوں لنگیا ہے، پر ایسی کچی قبر ویکھی ہے۔ جب یعنی وہ بات کر رہا ہے لیٹ 70s کی، کہ اس نے کچی قبر دیکھی ہوئی ہے۔ اور بتا دوں آپ کو کہ جب جو دوسری میں نے اندر تبدیلی دیکھی، ایک تو یہ اس کی جو قبضہ تھا وہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا، دوسرا اندر ایک تختہ لگ چکا ہے کہ یہ جو ہے اس کو محکمہ اوقاف اب کنٹرول میں رکھتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ محکمہ اوقاف کا نام میں نے انگریزی میں رکھا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ آف سپرسٹیشنز پروموشن یا سپرسٹیشنز پروموشن ڈپارٹمنٹ، یعنی لکھ دی لعنت ہے
ایسی ہمارے اوپر کہ ہم نے ایک محکمہ بنایا ہوا ہے جو اس طرح کی توہم پرستیوں کو فروغ دیتا ہے کہ وداؤ کہ پیسہ آ رہا ہے، روکڑا آ رہا ہے بھائی، اور وہ چاہے حرام کا ہی ہو، جھوٹ کے اوپر اس کی نی ہو، لیکن نوٹ آنا چاہیے۔ ہسٹری آپ کو اس کی میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ 1973 میں بھٹو صاحب نے لاہور میں دورہ کیا اور صحافیوں کو ملے، پترکاروں کو۔ تو 2 صاحبان تھے، ایک میں نام بتا دوں مر گیا، بخاری تھا، اور ایک وہ بھی مر گیا، اس کا نام آخری نام تھا اطہر۔ یہ دونوں صدر اور جنرل سیکرٹری تھے، پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری جرنلسٹ یونین کے لاہور کے اندر۔ تو انہوں نے بھٹو سے کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے پریس کلب کے لیے، ہم دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ہر جگہ کرائے پہ لیتے ہیں، پھر مالک مکان نکال دیتا ہے، پھر کہیں ہم اور جا کے تمبو گاڑ لیتے ہیں۔ تو بھٹو نے کہا اچھا جگہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ڈی جی پی آر کے سامنے یہ 2-3 کنال کا جو باغیچہ ہے وہ ہمیں دے دیا جائے۔ بھٹو نے الاٹ کرا دیا، 4 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے پریس کلب کو، اور انہیں کہا کہ جی اچھا میں اگلے سال اس کی انوگریشن کرنے آؤں گا۔ کام شروع کر دیا انہوں نے، اور کام کتنا کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کوئی بھی آپ جو پرانا ڈی جی پی آر کا ملازم ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں، یہ کوئی 15 سال پہلے تک وہ ستون کھڑے تھے، یعنی 30-35-40 سال وہ ستون صرف کھڑے رہے۔ وہ جو بیسمنٹ کے سے شروع ہوئے تھے اور وہ پلرز کھڑے ہونے تھے، وہ ایسے میرے خیال 6-7 فٹ اونچے تھے، زیادہ نہیں، بس وہیں تک کام ہوا۔ باقی جو روکڑا تھا نا وہ سارا شراب اور تکے کباب میں دونوں صاحبان نے اڑا دیا، اور یہ اس کے بہت سارے گواہان ہیں۔ ہم ویسے جھوٹ کے عادی ہیں، ہم وہی بات کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا سننا چاہتا ہے۔ اب شاید یہ بات آپ کو کوئی نہ بتائے، شاید کسی دن نشے میں، دارو کے نشے میں ہنس کے بتا بھی دے کہ آہو یار آپاں بھی انہاں بیٹھکاں چ ہوندے سی، بڑی رونق سی بھائی، بڑی دارو پیتی یار انہاں دیہڑیاں چ۔ تو وہ ویسے کوئی نہیں، آپ کریدتے رہیں، ویسے وہ بڈھے کم رہ گئے ہیں جن کو یہ بات پتہ ہو۔ تو میں اس میں شامل نہیں تھا، میں تو اس زمانے میں ویسے 74 میں فوج میں تھا، 73-74 میں، تو میں ان کی محفلوں میں تو شامل نہیں تھا۔ بہرحال یہ جو جگہ انہوں نے مانگی تھی نا، اس کے باہر، اور یہ میں نے اپنے بچپن میں، اپنے لڑکپن میں دیکھا ہے، کیونکہ جب میں پہلی بار ایئر فورس کا جنرل ڈیوٹی پائلٹ بننے کے لیے انٹرویو دینے آیا ہوں تو وہ دفتر سامنے ہوتا تھا، پی ایف کا ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر کیا کہتے تھے اسے۔ تو ہم ادھر سے گزرا کرتے تھے، عام تھا ہمارا رستہ، جب ہم ڈیورنٹ روڈ پہ رہتے تھے، فلم دیکھنے جا رہے ہیں اوڈین سنیما میں، ٹارزن کی فلمیں لگا کرتی تھیں، تو ادھر سے گزرتے تھے۔ یہاں جہاں یہ مزار ہے، یہاں اس وقت یہ بھنگی چرسی بیٹھے ہوتے تھے، بھنگ گھٹتے ہوئے میں نے بھی دیکھی ہے، اور وہ میں نے 1970s تک دیکھی ہے، شروع 1970s کے شروع تک۔ اس کے بعد یہ ڈرامہ ہو گیا کہ جی یہاں بنے گا۔ اب 1974 آ گیا، بھٹو نے آنا تھا انوگریٹ کرنے، فیتا کاٹنے پریس کلب کا۔ پسو پڑ گئے دونوں صاحبان کو، بخاری صاحب کو اور عباس صاحب کو، کہ ہن کی کریے یار، آپاں تے پیسے اجاڑتے سارے، دارو شارو پی لی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو باہر نشئی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اے تانوں اسی قبر بنا کے دے رہے ہیں، ایتھوں تسی ہلنا نہیں ہے، کہنا ساڈا مرشد دفن ہے، پھر تانوں چک کوئی نہیں جے سکدا۔ تو وہ جو بندہ چائے والا کہہ رہا تھا نا جی میں کچی قبر ویکھی ہوئی ہے، وہ کچی قبر تھی، وہ میں نے بھی دیکھی۔ کبھی جب 1970s میں آیا کرتے تھے کھاریاں سے چھٹی فوج سے، تو گزرتے ہوئے نظر پڑی تھی، وہ باہر نشئی بیٹھے ہوتے تھے برابر، وہ مجھے یاد میں بہت اچھے ہیں۔ تو بھٹو صاحب جیسی ان کی عادت تھی، انہوں نے آگے کہا کہ اچھا کیا ہوا، نہیں ہوا جی، اچھا یہاں تو چرسی افیمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کو عذر پیش کیا ہوگا نا کہ بھائی وہ تو نہیں اٹھ کے دے رہے جی، ہم کیا کریں، ہم کوئی اور جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے بعد بھول بھلیاں، اور اس کے بعد 1977 میں بھٹو کو ڈپوز کر دیا گیا، اور 2 سال بعد اس غریب کو پھانسی بھی دے دی۔ تو یہ بات ختم ہو گئی، لیکن یہ مزار بتدریج پکا ہوتا گیا۔ یہ مجھے یاد ہے کہ 1980 میں
اس کے اوپر ایک چھجا سا پڑا ہوا تھا، ٹین کا تھا یا پلاسٹک کا تھا مجھے نہیں یاد، لیکن ایک چھجا تھا۔ پھر میری ایک دوست ہے فرح ندیم، ان کی بہن یہاں پہ کام کرتی تھی ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے آفس میں، پیچھے ہی ہے نا، ان کو وہ ستون بھی یاد ہیں جو پریس کلب کی شروعات تھی، اور ان کو یہ بھی یاد ہے کہ یہ کس طرح پہلے وہ چھجا تھا، پھر یہ آہستہ سے وہ اس کے کمرہ بنا، پھر قبر پکی ہوئی۔ یاد رہے کہ چائے والے نے کہا کہ جی میں کچی ڈھیری ویکھی ہوئی ہے، کچی ڈھیری کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا، کچی ڈھیری ویکھی ہوئی ہے۔ تو وہ پکی ہوتی گئی، مکان بنتا گیا۔ اب تو اندر آپ دیکھیں تو وہ باقاعدہ پورا ایک سنگ مرمر کی قبر ہے، اوپر کتبہ لگا ہے حضرت پیر غائب علی شاہ صاحب۔ اور آج جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ ایک باہر اور بھی سائن لگا ہوا تھا، فلیکس سائن، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ جو بندہ جو کبھی کسی کا وجود ہی نہیں تھا، اس کا جو عرس ہے، اس کے مرنے کی جو سیلیبریشن ہے وہ 7، 8، 9 نومبر کو ہونی ہے، اور بابے داڑیوں والے یہ سب ہڈ حرام خور لوگ ہیں۔ یہ آ کے انہوں نے اپنا اس پہ وہ وہاں پہ آ کے وہ تقریبات میں صدارتیں وغیرہ کریں گے، پھر حلوے مانڈے کھائیں گے، پھر دیگیں کھائیں گے۔ یہ جو پلاسٹک کا مرغ ہوتا ہے، یہ جو پولٹری فارم کا ہوتا ہے جس میں ٹھوک ٹھوک کے وہ گروتھ ہارمون اور اسٹیرائڈز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے اپنا منہ پلید کریں گے اور پھر جہنم کی طرف چل پڑیں گے اپنے رستے پہ آگے۔ تو کسی نے یہ نہیں کہنا کہ یہ فراڈ ہے، یہ ایک پکھنڈ ہے پورا کا پورا، سارے اس پکھنڈ میں شامل ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ وہاں تختی لگی ہوئی ہے کہ محکمہ اوقاف کے پاس یہ چلا گیا، سپرسٹیشنز پروموشن ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا گیا، تو میں چلا گیا ان کے دفتر۔ یہ جی پی او اور ہائی کورٹ کے درمیان ان کا دفتر ہے، شاہ چراغ بلڈنگ کہلاتی ہے، اس کی ایکسٹینشن میں ایک دفتر ہے۔ بلکہ جس بندے کو میں نے ملنا تھا ان کا نام ارشاد صاحب تھا، وہ خود تو تھے نہیں کہ جی انہوں نے تو کل ہی ٹیک اوور کیتا، تو آج جو ذرا مزارات ویکھن گئے نے، ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا جی وہ اس کی تاریخ کیا غائب علی شاہ صاحب کی؟ کہتے ہیں جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو کل ہی میں نے ٹیک اوور کیا ہے، لیکن چونکہ یہ میرے اس میں آ گیا تحویل میں، تو میں آپ کو پڑھ کے پتہ کر کے ضرور بتاؤں گا۔ اب کتنا پتہ چلے گا ارشاد صاحب کو؟ کوئی ایک من گھڑت تاریخ بھی شاید بن جائے گی، کیونکہ جو تیسرا پیر ہم نے پہلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اس کا نام ہے حضرت چنڈیاں والی سرکار، اور وہ کھاریاں اور جیلم کے بیچ چوا کڑیالہ جو جگہ ہے اس کے اوپر گرینڈ ٹرنک روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ بھی اسی محکمے نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اور وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب کا سیکنڈ ہائیسٹ ریونیو ارننگ وہ مقبرہ ہے، کیونکہ ہر جو ٹرک سپرسٹیشس لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ ہی سپرسٹیشس ہوتا ہے، پڑھا لکھا تو نہیں ان قسم کی لغویات میں یقین رکھتا۔ تو وہ غریب جو ٹرک ڈرائیورز ہیں کہ ساڈی ٹکر نہ ہوئے، بھاویں اگے ہی جا کے ٹکر مار دے ہو، وہ ادھر نہ جاتے ہوئے 100 روپیہ، جب میں گیا ہوں 2005 میں تو 100 روپیہ ڈالتے تھے، اور وہ جو ڈبے میں ڈالنے والے لڑکے تھے نا، جو کیونکہ وہ تو گزرتے ہوئے پھینک جاتے تھے روپے، تو جو لڑکے وہاں پہ وہ وصول رہے تھے ان کی شرط یہ تھی کہ 50 کے 2 نوٹ ہونے چاہیے، ایک کھیسے میں ایک ڈبے میں۔ وہ تو ان کی بھی چاندی لگی پڑی تھی نا۔ پھر بھی سیکنڈ ہائیسٹ ریونیو ارننگ فراڈ تھا وہ، اور اس کی حقیقت یہ تھی کہ 1950s میں ایک ایکسرسائز ہوئی تھی نومبر ہینڈی کیپ، اس کے اندر یہاں پہ 14 فیلڈ ریجیمنٹ کی گن پوزیشنز بنی تھیں، اور وہ سگنل ایکسرسائز تھی، ایکوپمنٹ اس میں نہیں آیا تھا، توپیں شوپیں نہیں آئی تھیں۔ کرنل فضل اس کے سی او ہوتے تھے 14 فیلڈ ریجیمنٹ کے اس وقت، اور جو لوگ فوج میں ہیں اور خاص کر کے توپ خانے میں ہیں اور ان کی ڈویژنل آرٹلری میں اگر 14 فیلڈ ہے تو جا کے پھٹے پہ نام پڑھ سکتے ہیں کرنل فضل کا، میرے خیال ہے 1955 یا 56 کوئی ایسا ہی تھا۔ کرنل فضل نے بتائی تھی یہ بات، انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے تو یہاں پہ وہ لگا کے وہ اپنی جھنڈیاں جو پرائمری آرک سیکنڈری آرک کی جھنڈیاں ہوتی ہیں
تو لگاتے ہیں. تو جب 4 دن بعد جب ہم ایکسرسائز ختم کی اور ہم گئے یہاں سے, تو تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا کہ حضرت چنڈیاں والی سرکار بن گیا, اور اس کے بارے میں متھ بھی ایک ایجاد ہو گئی. یعنی 54 یا 55 میں وہ پیدا ہوا, اور جو اس کے بارے میں جو پکھنڈ ایجاد کیا وہ یہ کہ جی اے تھے ریلوے لائن دے نال اپنے مٹکے رکھ دیندا سی, ہر آن جان والا انجن پانی بھر کے جاندا سی. یاد رہے کہ انگریزوں کے زمانے کی بات ہو رہی ہے, اور اس زمانے میں سٹیم انجنز ہوتے تھے جن میں پانی کی ٹینکی بھی ساتھ ہوتی تھی. تو وہ کہتے تھے وہ بھر کے جاتا تھا. تو ایک بار ایک انگریز انجن ڈرائیور تھا, اس نے کہا میں نہیں جے پڑھنا, یہ پکھنڈ ہے گا. تو وہ جب ادھر پہنچا تو انجن رک گیا, اور یہ لڑکے نے مجھے سنائی تھی داستان. کہتا جی انگریز نے بڑے گیئر لائے گڈی نو, نہ چل کے دیتی. تو میں کہا پاگلا وہ تو گیئر ہوں ہی نہیں نے. اور جی جو بھی ہوں کچھ تو لاندے ہی ہون گے. تو کیا وہ پھر انگریز ہار گیا, گیئر شیئر لگا کے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ریورس کچھ نہیں, چل کے ہی نہیں دی. پھر اس نے کہا کہ لوگ یہ تو بڑا بڑا آدمی ہے. تو وہ اس نے پھر مٹکے بھرے تو وہ انجن چل پڑا. یعنی ہم نے جو نان ایگزسٹنٹ ہمارے پکھنڈ ہیں نا, وہ اللہ بن چکے ہیں, وہ اللہ والے کام بھی کر لیتے ہیں. یعنی انجن روک دیا. اور یہ جو پیر غائب علی شاہ ہے, چرسیوں فیمیوں کا بادشاہ, اس کا نام بھنگ شاہ رکھتے کیونکہ بھنگیوں چرسیوں کا بنایا ہوا تھا. تو یہ بھی باہر ایک نمک کی وہ بھی پڑی ہے کولی. میں اندر نہیں گیا کیونکہ بوٹ اتارنے پڑنے تھے. تو وہ دروازے کے عین اوپر ہی نا وہ نمک کا اتنا بڑی تسلا سا پڑا ہوا ہے کہ کہتے ہیں جی وہ شفا دیتا ہے نمک. تو ویسے ہمارے سیدھے ہاتھ کو مشرق کو اگر آپ اتر کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو سیدھے ہاتھ پہ جو دیس ہے وہاں پہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں کافر, ویکھو جی روڑے اٹا نو من دینے. تو ہم جو یہاں آ کے سجدے ٹھوک رہے ہوتے ہیں, ہم بھی وہی ہیں. سب کچھ ہو گیا, وہ منہ میں تھوک ڈلوا کے ہم نے مذہب بھی بدل لیا, پر وہ جو پرانا کلچر تھا نا ہمارا, جو پرانا دھرم تھا ہمارے پرکھوں کا, وہ ہم سے نہیں چھوٹا. وہ ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. اور پاکستان میں فائدہ یہ ہے کہ ایک ہم نے ڈپارٹمنٹ بھی بنایا ہوا ہے, ایک محکمہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو اس قسم کی جہالت کو, اس قسم کی توہم پرستی کو فروغ دینے کے لیے, اوقاف ڈپارٹمنٹ.